اور آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے عزیز اور اپنے محسن اور مربی حضرت علامہ و مولانا جناب عامر اخلاق شامی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے علمی و روحانی اور وجدانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں. جناب علامہ عامر اخلاق شامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم سب اس وقت پردیس میں ہیں، اور جب پردیس میں آتے ہیں تو کسی کو والدہ کی یاد آتی ہے، کسی کو والد کی، کسی کو بھائی اور کسی کو اپنی بہن کی. پردیس میں وقت گزارنا اور اپنے گھر بار سے دور رہنا یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن بڑوں نے یہی کہا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ایسے وقت میں کہ جب ہم سب یہاں پر پردیس میں ہیں، تو پردیس میں جو ہمارا دیس ہوتا ہے وہ ہماری ایمبیسی ہوتی ہے، ہمارا سفارت خانہ ہوتا ہے. اور آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ جو ہمیں ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، اور ہماری ہر مشکل اور خوشی میں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہمارا سفارت خانہ، ہماری ایمبیسی جو کہ سیریا میں پاکستان ہے اور وہ ہمارا سفارت خانہ ہے. تو آج ہمارے سفیر صاحب محترم جناب ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب ماشاءاللہ اس وقت آپ تشریف لائے ہوئے، اور آپ تمام طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. سر نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے سفیر صاحب نے آپ کے پرنسپل صاحب کو یہ کہا کہ جیسا یہ حسین مرکز ہے علم کا، ایسا دینی مدرسہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا. اور دوسری بات سفیر صاحب نے یہ بھی فرمائی آپ کے پرنسپل صاحب سے کہ مجھے یہاں پر اور بھی پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن میں تاخیر سے آیا ہوں، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں بار بار آتا رہوں گا. اس وقت یہاں پر سر ہمارے جو طلبہ ہیں، تو یہاں پر دو ہمارے مرکز ہیں. اصل مرکز ہمارا مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل یہ ہے. تو پاکستان سے جو طلبہ ہمارے حافظ قرآن، یہ تقریباً یہاں پر جتنے بھی طلبہ ہیں سارے قرآن کے حافظ ہیں، اور یہ سارے میٹرک پاس ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ یہاں پر آتے ہیں تو 3 سال یہاں پر پڑھتے ہیں اس مرکز میں. تو پہلا سال جو ہوتا ہے وہ بگننگ کا ہوتا ہے، جس میں 9 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ کی پاکستان میں عربی لینگویج اچھی ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ فرسٹ ایئر میں آتا ہے. تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اگر صرف وہ پڑھے تو ان 2 سالوں میں اسے 36 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. اور اگر اس نے اپنا بگننگ بھی پڑھا تو اس طرح سے 45 سبجیکٹ اس کو 3 سال میں یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر طالب علم یونیورسٹی میں آتا ہے جس کا نام ہے شام اوپن یونیورسٹی، جس کو عربی میں کہتے ہیں جامعہ بلاد الشام. تو یہاں پر اس وقت جامعہ بلاد الشام کے بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور وہاں پر پھر وہ 4 سال کا بی اے ہے، اور اس کے بعد پھر 3 سال سے 5 سال میں ایم اے ہے، اس کے بعد 2 سال سے 3 سال میں ڈپلومہ ہے، اور اسی طرح سے 3 سال سے 5 سال میں پی ایچ ڈی ہے. جنگ سے پہلے ہمارے کئی اسٹوڈنٹ یہاں سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اور سن 2012 سے یہ سلسلہ رک گیا تھا. سن 2018 سے پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کیا. تو اب تک یہاں پر میرے حساب سے کوئی 75 کے قریب اسٹوڈنٹ یہاں سیریا دوبارہ تشریف لا چکے. اور اب تک یہاں سے فارغ ہونے والے اس ادارے سے جو فارغ ہوئے وہ 3 بیچ فارغ ہوئے. جیسا کہ ابھی پرنسپل صاحب نے ذکر کیا، آپ کو خوشی ہوگی اور یہ ہمارے پورے ملک اور پاکستان کے لیے اعزاز اور فخر ہے کہ 3 بیچز میں 2 مرتبہ جو ٹاپ رہے پورے مرکز میں وہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ تھے. اس دفعہ بھی کے پی کے اسٹوڈنٹ فضل بصیر انہوں نے ٹاپ کیا ہے، اور اس سے پہلے کراچی میں اورنگی ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے تابش
آپ نے ان کو امبیسی میں شاید سنا ہو تقریر کرتے ہوئے، تابش، اس نے ٹاپ کیا تھا۔ اور ابھی یہاں پر ہمارے بگنر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے فرسٹ ایئر کے بھی ہیں، ہمارے سیکنڈ ایئر کے بھی ہیں، اور یونیورسٹی کے بی اے پارٹ 1 کے بھی اسٹوڈنٹ اس وقت موجود ہیں، پارٹ 2 کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر، اور پارٹ 3 کے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں۔ سید عبید الحق شاہ صاحب یہ پارٹ 3 کے ہیں، ان کے برابر میں انیس الرحمن یہ بھی پارٹ 2 کے ہیں، ہمارے محمد علی رضا بھائی یہ پارٹ 3 کے ہیں، اور بقیہ یہ اسٹوڈنٹس اور سارے یہاں پر موجود ہیں۔ ایک سلسلہ ہم نے یہ بھی رکھا ہے، میں یہاں پہ ہر وقت تو رہتا نہیں ہوں، میں آتا ہوں چلا جاتا ہوں، تو یہ اسلام بھی ہے کہ جب 2 آدمی سفر کریں تو اس میں سے ایک کو بڑا بنا دو۔ تو یہاں پر ہمارے جناب حمزہ صاحب، حمزہ کھڑے ہو جائیں، یہ حمزہ بھائی ہیں، یہ گروپ لیڈر ہیں، امیر الطلاب ہیں مرکز میں۔ نائب امیر جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارے سید امین الحق شاہ، یہ نائب امیر ہیں، اور عبد القادر صدیقی یہ ناظم اعلیٰ ہیں۔ یہ مرکز میں 3 لوگوں کی جو ہے وہ جو بھی طلبہ کے معاملات وغیرہ ان کی خدمات ہوتی ہیں، تو یہ 3 لوگوں کی جو ہے کمیٹی ہے جو تمام طلبہ کی ہر قسم کی علمی اور دیگر جو بھی خدمات ہیں یہ 3 لوگ کرتے ہیں۔ جو یونیورسٹی ہماری وہاں پر امیر ہیں سید عبید الحق شاہ صاحب، یہ وہاں پر امیر ہیں، اور وہاں پر نائب امیر تابش ہیں، تابش اس وقت کراچی میں، اور وہاں پر جو ناظم اعلیٰ ہیں وہ انیس الرحمن ہیں۔ وہاں پر ہمارے 16 لوگ ہیں، اور ان تمام 6 لوگوں کے اوپر ایک ہائی کمیشن بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ ہمارے محمد علی رضا بھائی ہیں۔ محمد علی رضا بھائی یہ اس طرح سے یہ گلدستہ سجا ہوا ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ تو میں تو خیر آج کچھ بھی نہیں کہوں گا، آج گفتگو ہمارے بڑے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے طیارے اڑائے ہیں، آج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آسمان پہ پروازیں کی جاتی ہیں۔ اصل چیز جو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی طالب علم اپنے آپ کو کبھی بھی نہ احساس کمتری میں رکھے، نہ احساس محرومی میں رکھے، اور آپ کی صلاحیت وہی اصل چیز ہے۔ عالم وہی ہوتا ہے جو جنگل میں منگل کرے۔ جو ایک ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ ہماری یہاں مسجد اور مدرسے وہ دین کا کام کم، وہ پرسنل جاگیریں زیادہ بن گئی ہیں، اور اس کی کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں، موروثی نظام پورا بن چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنی صلاحیت اتنی پیدا کر لو کہ جس دیش میں کھڑے ہو جاؤ وہ دیش تمہارا ہو، جس ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ وہ ممبر تمہارا ہو۔ یعنی وہ صلاحیت سے ہی ہو سکتا ہے، بغیر صلاحیت کے نہیں۔ اور سر میں ہمیشہ اپنے ان تمام طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں عرب کے اندر عربی زبان کی جو تحریر ہے اور جو تقریر ہے اور جو ریڈنگ ہے اس کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ ملکہ حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر ہر فن کا ماہر ہوتا ہے، اگر علم حدیث کا استاد ہے تو وہ صرف حدیث ہی پڑھائے گا، اگر قرآن کا ہے تو وہ صرف قرآن، اور یہاں پر جو ٹیچر جو کتاب پڑھاتے ہیں وہ کتاب ان کی اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اتنے قابل لوگ، تو میں ان تمام طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ امام غزالی بھی بنے، اسی امت کے لوگ بنے، اور بڑے بڑے زمانے کے مفسر اور مفسر اور محدث اسی امت کے اندر لوگ پیدا ہوئے۔ آپ لوگ پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ منہ اور زبانی کلامی بات نہیں، عملی طور پہ وہ کر کے دکھانا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سفیر صاحب وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی محبت میں یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر، اور اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ تو آنے والے وقت میں جب آپ انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر آپ کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، آپ کی بھی عزت ہوگی، اور وطن عزیز پاکستان کی بھی عزت ہوگی۔ آپ کے عمل سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے آپ کی بھی عزت ہے، آپ کے وطن عزیز پاکستان کی بھی عزت ہے۔ ہمارا وطن، ہم اپنے وطن سے ہیں اور ہمارا وطن ہم سے ہے۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی ہمیشہ تا ابد ابد استحکام اور استقرار عطا فرمائے۔